بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ پیدا ہوئی، آپ کے والدین کے پاس دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور نہ آپ کو لپیٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسیوں سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی۔ تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ملا تو وہ یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے والد انتقال کر گئے۔ اسی اسناد میں بصرہ کو سخت قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قحط کے دوران آپ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ ایک قافلے میں جا رہی تھی کہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور ڈاکوؤں کے سرغنہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کو اپنی تحویل میں لے لیا اور آپ کو لوٹ کے مال کی طرح بازار میں لونڈی بنا کر بیچ دیا۔ آپ کا آقا آپ سے انتہائی سخت محنت و مشقت کا کام لیتا تھا، اس کے باوجود آپ دن بھر کام کرتی اور رات بھر عبادت کرتی رہتی اور دن میں بھی زیادہ تر روزے رکھتی۔ اتفاقاً ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا آقا آدھی رات کو جاگ گیا اور کسی کی گرہزاری کی آواز سن کر دیکھنے چلا کہ رات کے اس پہر کون اس طرح گرہزاری کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت رابعہ بصری اللہ کے حضور سربت سجود ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اے اللہ تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے، گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کا یہ کلام اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کا مالک خوف خدا سے لرز گیا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسی اللہ والی کنیز سے اپنی خدمت کرانے کی بجائے بہتر یہ ہوگا کہ خود اس کی خدمت کی جائے۔ صبح ہوتے ہی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے فیصلے سے آپ کو آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہیں، اگر آپ اسی گھر میں قیام کریں تو میری خوش نصیبی ہوگی، وگرنہ آپ اپنی مرضی کی مالک ہیں۔ تاہم اگر آپ یہاں سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میری بس ایک درخواست ہے کہ میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دیں جس کی آپ رات کو جاگ جاگ کر عبادت کرتی ہیں۔